آئیں منقول اور معصور ہیں ان کو ذرا سمجھ کر پڑھیں بھی اور انہیں مانگنے کی بھی توفیق ہو. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے علاوہ دوسری وجوہ کے کہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں اللہ تبارک و تعالی سے مانگی کہ ہمیں یہ عطا فرما دیجیے، تو ایک طرف تو وہ دعا ہے اللہ تعالی سے مانگی جا رہی ہے، اور دوسری طرف جو چیز مانگی جا رہی ہے ہمارے دلوں میں اور ذہنوں میں اس کی اہمیت بٹھانا بھی مقصود ہے کہ میں جو چیز مانگ رہا ہوں وہ اس لیے مانگ رہا ہوں کہ وہ ایک مسلمان کو حاصل ہونی چاہیے. گویا اس میں دعا بھی ہے اور ایک سبق بھی ہے کہ ایک مومن کی کیا کیفیت ہونی چاہیے اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ایک مومن کو حاصل کرنے کی فکر چاہیے. تو وہ دعا بھی ہے اور اس بات کی تعلیم بھی ہے کہ یہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرو، اللہ سے مانگو بھی اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. تو اسی میں سے ایک دعا ہے جو اتوار کی جو مناجات مقبول کی منزل ہے اس میں آئی ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر مانگی ہے. وہ ہے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر واسألک عظیمت الرشد واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک لسانا صادقا وقلبا سلیما وخلقا مستقیما واسألک من خیر ما تعلم واستغفرک مما تعلم انک انت علام الغیوب. یہ بہت ساری دعاؤں کا مجموعہ ہے جو آپ نے اس روایت میں مانگا ہے، اس دعا میں اللہ تعالی سے مانگی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا صحابہ کرام کو تلقین کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ تو اپنے پاس دولت کے خزانے جمع کرنے کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت زیادہ سے زیادہ آ جائے اور ہمارے پاس خزانے جمع ہو جائیں. تو جب لوگ دولت کے خزانے جمع کرنے کی کوشش اور فکر کر رہے ہوں تو تمہیں میں وہ خزانے بتاتا ہوں جو تمہیں جمع کرنے کی فکر کرنی چاہیے. گویا اس دعا میں جو جو چیزیں مانگی گئی ہیں ان کو ایک مستقل خزانہ قرار دیا نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مومن کے لیے حقیقی خزانے یہ ہیں، یہ جنت کے خزانے ہیں. تو اس میں یہ ایک تو یہ سب سے پہلے تو یہ فرمایا، یہ دعا کی کہ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ میں آپ سے امر یعنی ہر کام میں استقامت مانگتا ہوں، ثابت قدمی مانگتا ہوں. لفظ جو استعمال کیا ہے وہ ہے امر، الامر. عام طور سے قرآن و حدیث کی اصطلاح میں یہ لفظ دین کے لیے استعمال ہوا ہے بکثرت. دین کے لیے بھی ہوا ہے، خلافت اور امارت کے لیے بھی ہوا ہے، لیکن دین کے معنی میں یہاں بظاہر مقصود ہے
کہ دین کے معاملے میں آپ سے استقامت چاہتا ہوں، ثابت قدمی چاہتا ہوں۔ لیکن اگر لفظ کے عموم پر غور کیا جائے تو یہ ترجمہ بھی اس کا کر سکتے ہیں کہ اللہ میں ہر کام ثابت قدمی اور استقامت مانگتا ہوں۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ ہے دین میں استقامت۔ اب دین کے استقامت یعنی اس میں ثابت قدم رہنا، اس کے کئی شعبے ہیں اور اس کے کئی شاخیں ہیں۔ ایک تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب آدمی اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، آخرت کا اعتقاد دل میں پیدا کر لے اور اس پر ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لے، تو وہ اسلام میں داخل ہو گیا، دین میں داخل ہو گیا۔ اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ دین کا جو اعتقاد دل میں پیدا ہوا اس پر استقامت حاصل ہو، یعنی وہ دھل مل نہ ہو، اس میں لغزش نہ ہو، اس میں کہیں خدا نہ کرے آدمی پھسل کر کسی اور طرف نہ جا پڑے۔ اسی کو فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، ایک مرتبہ یہ کہہ لو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، پھر اس پر ثابت قدم ہو جاؤ، استقامت اختیار کر لو۔ کیونکہ دین پر میں جب اعتقاد انسان ایک مرتبہ پیدا کر لیتا ہے، اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، تو مسلمان تو ہو گیا الحمدللہ، لیکن اس کائنات میں اور دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس کو اس ایمان سے ڈگمگانے کی فکر کرتی رہتی ہیں۔ شیطان ہے، نفس ہے، وہ مختلف قسم کے حربے استعمال کرتا ہے کہ یہ آدمی جس نے ایمان اختیار کر لیا ہے اور دین کے بنیادی عقائد کو تسلیم کر لیا ہے، اس کو کسی طرح یہاں سے ڈگمگائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے الیاذ باللہ کہ چاہے ایک تو انتہائی خطرناک بات تو یہ ہے کہ اللہ بچائے انسان مرتد ہو جائے الیاذ باللہ، وہ تو بہت ہی انتہائی درجے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مسلمان کو محفوظ رکھے۔ لیکن اس سے کم درجے کی بات یہ ہے کہ دل میں وسوسے، خطرات دل میں پیدا کرتا رہتا ہے شیطان، اور کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس کو کبھی نہ کبھی اس قسم کے وساوس سے واسطہ نہ پڑتا ہو۔ وہ اس لیے شیطان لاتا ہے کہ یہ ذرا اس کے اندر جو ایمان تو نام ہے نا پکے اعتقاد کا، لیکن اس پکے اعتقاد کو ذرا جھنجھوڑ دے، اس کے اندر کچھ کمی پیدا کر دے کہ کچھ شبہات اس میں نکل آئیں، کچھ وسوسے نکل آئیں۔ تو ایک وسوسے تو وہ ہوتے ہیں کہ جو غیر اختیاری بعض اوقات انسان کے دل میں آ جاتے ہیں، انسان کے اختیار کو اس میں دخل نہیں ہوتا۔ تو یہ ایسے وسوسے جو ہیں ان کا تو کوئی اعتبار نہیں، اور نہ ان سے حقیقت میں کوئی نقصان ہوتا ہے۔ یہ وسوسے جو آتے ہیں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک صاحب ایمان اس کے تصور سے بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے اے سی کھولا ہوا ہے یا بند کیا ہوا ہے؟ اگر یہ نہیں کھلا ہوا نہیں ہے تو دروازہ کھول دو تاکہ کھلا ہوا ہے، مگر آپ ٹھنڈک تو آ نہیں رہی۔ اچھا، استغفر اللہ رب۔ پنکھا بھی چلا دو پھر۔
یہ بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، سمجھنے کی ہے اور عمل کرنے کی ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو کبھی نہ کبھی اس قسم کے وسوسے دل میں نہ آتے ہوں۔ اور تو اور خود نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی انہ یغان علی قلبی، میرے دل پر بھی کچھ کبھی کبھی بادل سا آ جاتا ہے، بادل سا آ جاتا ہے۔ کیا مانا کہ کوئی اللہ ہی جانے، اس کے لفظ میں تشریح کرنا بھی سے بھی ڈر لگتا ہے کہ کوئی وسوسہ ہو یا کوئی چیز ہو جس کو آپ نے اس بات سے تعبیر کیا کہ میرے دل پر بادل سا آ جاتا ہے، تو وہ غیر اختیاری ہوتا ہے۔ اس کو اگر آدمی اس کو اہمیت دے اور اہمیت دے کر اس سے پریشان ہو جائے اور پریشان ہو کر یہ سب پریشان ہونے لگے تو وہ وسوسے اور آتے ہیں۔ یہ چیزیں پھر انسان کو بعض اوقات مایوسی تک لے جاتی ہیں، اور مایوسی جو ہے اللہ بچائے وہ جا کر کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو یہ وسوسے جو غیر اختیاری طور پر آئے، انسان کے اپنے اختیار کو دخل نہیں، اپنے سوچ کو دخل نہیں ہے، اختیاری سوچ کو خود بخود آ رہے ہیں، تو ان کا طریقہ اور ان کے شر سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ان کو اہمیت نہ دی جائے، اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو انسان۔ یوں سمجھے کہ جیسے ہم کسی جگہ جا رہے ہیں، راستے میں کتے بھونک رہے ہیں، وہ آوازیں آ رہی ہیں ان کی، وہ بھونکتے رہیں گے لیکن ہم اپنا راستہ قطع کرتے رہیں گے۔ اور بعض اوقات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ان کو بھی آتے تھے۔ ایک صحابی نے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بعض اوقات میرے دل میں ایسے خیال آتے ہیں کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں، یہ مجھے بہتر لگتا ہے بنسبت اس کے کہ وہ وسوسوں کی بات زبان پر لاؤں۔ کوئلہ بن جانا مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ وہ زبان پر میں لاؤں۔ تو پریشان تھے اس بات سے کہ وسوسے آ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ذاک صریح الایمان، یہ وسوسے تو عین ایمان کی علامت ہے، یہ سے گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ عین ایمان کی علامت ہے کہ یہ وسوسے آ رہے ہیں۔ اور اس کی تشریح ہمارے حضرات نے یہ فرمائی، غالباً حضرت حاجی امداد اللہ صاحب معذور مکی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ چور ڈاکو وہیں جاتا ہے جہاں کوئی مال ہوتا ہے، جہاں کوئی مال ہی نہیں، گھر خالی پڑا ہے، وہاں چور ڈاکو کیا کرے گا جا کے؟ وہ اسی جگہ جاتا ہے جہاں پر کوئی مال ہوتا ہے۔ یعنی ایمان ہے، یہ ایمان کی علامت ہے کہ ایمان ہے، لہذا چور آ رہا ہے۔ وہ شیطان وسوسے کے طور پر چوری کرنا چاہتا ہے، تو اس کا علاج کیا ہے کہ اس کو توجہ نہ دو۔ اور قرآن کریم نے فرمایا کہ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا، کہ یہ جو وسوسے آ رہے ہیں یہ جو ہے در حقیقت شیطان کی سرگوشیاں ہیں، شیطان آ کر سرگوشی کرتا ہے، یعنی چپکے چپکے دل میں بات ڈالتا ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو غمزدہ کرے، ان کے دل میں افسوس ہو کہ ہائے میں کیا بات سوچنے لگا۔ تو وہ اس لیے آتا ہے تاکہ لیحزن الذین آمنوا، لیکن ساتھ میں بالکل اطمینان دلا دیا اللہ تعالیٰ نے، لیس بضارہم شیئا، وہ مومنوں کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچائیں گے۔
اگر آدمی اس کو یہ سمجھے کہ یہ ایک کتا بھونک رہا ہے، بھونک رہے تو اس کو میں اس سے کوئی نہ اثر لوں گا، نہ پریشان ہوں گا، نہ غمزدہ ہوں گا. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ یہ کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے، بس اس کو نظر انداز کرو اور کام میں لگو. یہی اس کا راستہ ہے. تو دین میں ثبات اور استقامت ان غیر اختیاری وسوسوں اور غیر اختیاری خیالات کا دفعیہ وہ یہ سوچ کر کرنا چاہیے کہ یہ تو الحمدللہ میرے ایمان کی علامت ہے اور مجھے اس سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. نظر انداز کرے اس کو، جتنا اہمیت دے گا اور اس سے پریشانی کا اظہار کرے گا تو اتنا ہی وہ پھر اور زیادہ ستائے گا. تو اس کا علاج ثبات وہاں پر کیا ہے؟ ان غیر اختیاری وسوسوں کے اندر ثبات فی الامر کیا ہے، یعنی استقامت کیا ہے کہ اس کو نظر انداز کریں، اس سے کوئی غمزدہ بھی نہ ہو، اس کی کوئی فکر بھی نہ کرے، اس سے تشویش میں مبتلا بھی نہ ہو. بس وہ آیا خیال کا ایک کتا تھا، بھونک کے چلا گیا، اور زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دے تو وہ ثبات حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ جو مقصود ہے، جو مانگا جا رہا ہے. یہ ہے غیر اختیاری وسوسوں کے بارے میں. لوگ بہت بکثرت پریشان رہتے ہیں، اور خود مجھ سے پتہ نہیں کتنے لوگ زبانی تحریری سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں. اب جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسا وسوسہ آتا ہے کہ مجھے جل کر کوئلہ ہونا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ اس کو میں زبان سے نکالوں، تو اس کا یہ کہنا کہ مجھے جل جانا، کوئلہ بن جانا زیادہ پسند ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ پکا مومن ہے. اگر پکا مومن نہ ہوتا تو اس کو زبان سے نکالنے میں اس کو اتنی قباحت محسوس نہ ہوتی جیسے کہ وہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے اس کو. لہذا اس سے کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. وہ آئیں گے، شیطان اللہ نے پیدا کیا ہے تو وہ اپنی حرکتیں کرتا رہے گا، غیر اختیاری طور پر خیالات لائے گا، تو لانے دو اس کو. لیکن ہم نے تو الحمدللہ ہمیں جو بات ہم نے سوچ الحمدللہ پورے اعتقاد کے ساتھ حاصل کی ہے، اس کے اندر وہ کوئی دراڑ پیدا نہیں کر سکتا ان وسوسوں کے ذریعے. تو یہاں غیر اختیاری وسوسوں اور غیر اختیاری خیالات کا علاج اور اس کے اندر ثبات، اس میں استقامت، یہ ہے کہ اس کو نظر انداز کیا جائے، اس کو اہمیت نہ دی جائے، اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو، اس کی وجہ سے غمگین نہ ہو. یہ سمجھے، یہ تو میرے مومن ہونے کی علامت ہے. ایک جو خطرناک چیز ہے جو استقامت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے عقل کی بنیاد پر، اپنی سوچ کی بنیاد پر گمراہی کی دعوت دیتے ہیں. یعنی ایسی باتیں، ایسے افکار، ایسے فلسفے، ایسے نظریات لے کر آتے ہیں کہ جو دیکھنے میں خوشنما معلوم ہوتے ہیں. اور ایک آدمی جو اللہ بچائے کتنا پکا مومن ہو، لیکن اگر کسی غلط صحبت میں بیٹھنے کے نتیجے میں کوئی الٹی سیدھی بات دماغ میں یا کان میں پڑ گئی تو بعض اوقات وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے. اس کے نتیجے میں واقعتاً، محض وسوسہ نہیں، واقعتاً شکوک پیدا ہو جاتے ہیں، صحیح راستے سے ہٹنے کے خیالات آنے لگتے ہیں. یہ کس چیز سے ہوتے ہیں؟ یہ غلط صحبت سے اور ایسے
لوگوں کی صحبت سے کہ جو سلف صالحین کا جو طریقہ، جمہور امت کا جو طریقہ چلا آ رہا ہے، اس جمہور امت کے طریقے سے ہٹ کر کہتے ہیں بھئی دعویٰ یہ ہوتا ہے، اندرونی طور پر یہ دعویٰ پنہا ہوتا ہے کہ 1400 سال میں اسلام کو کوئی اور صحیح سمجھ نہیں سکا۔ ہم آج عقل کی بنیاد پر، عقلی نظریات کی بنیاد پر، صحیح فلسفے کی بنیاد پر ہم جو ہے وہ آئے ہیں اور آ کر ایک نیا نظریہ لے کر آئے ہیں، اور وہ نظریہ اگر آدمی پہلے سے اس کے اندر پختگی نہ ہو تو وہ نظریہ بعض اوقات دل لبھا لیتا ہے، اور اس طرح انسان جو ہے وہ راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اللہ بچائے۔ اور اسی کو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعات الی ابواب جہنم، ایسے داعی پیدا ہوں گے، ایسے دعوت دینے والے پیدا ہوں گے جو در حقیقت جہنم کے دروازوں کی طرف انسانوں کو دعوت دے رہے ہوں گے، اپنے غلط افکار کی وجہ سے، اپنے گمراہانہ خیالات کی وجہ سے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے کے اندر بڑے دلکش نظر آتے ہیں۔ بھائی فلاں صاحب ہیں، وہ تو دین کی ایسی تشریح کرتے ہیں کہ جو بڑی لاجیکل ہوتی ہے،